سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اس نے صبرین کے لپسٹک کا فلیور بھی محسوس کر لیا تھا۔ جلدی سے گاڑی چلاؤ، مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے، اس نے غصے سے کہا۔ شہزام کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا کہ شاید صبرین اسے گھوڑے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیا وہ اس کی باتوں کی عادی ہو رہی تھی؟ یہ تو ایک اچھا اشارہ تھا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں آدھے گھنٹے کے اندر آفس پہنچا دوں گا وائفی، شہزام نے خوشی سے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شہزام سوری، اتنی بے شرمی مت دکھاؤ، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، صبرین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگر میں بے شرم نہ ہوں تو کیا تم میری بیوی بن جاؤ گی؟ خواب دیکھو، صبرین نے طنزیہ کہا۔ شہزام نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اگر میں بے شرم نہ بنوں تو تم میری بیوی نہیں بنو گی، لیکن اگر میں بے شرم بنوں تو کم از کم تمہیں بیوی کہہ سکتا ہوں۔ ایسے میں بھی تو بے شرم ہی رہنا پسند کروں گا۔ صبرین، بس وہ اس کے ساتھ بحث نہیں کر سکتی تھی، وہ پاگل ہو جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ آفس پہنچنے پر شہزام سیدھا کار پارکنگ لاٹ میں لے گیا۔ اچانک ایک نیلی اسپورٹس کار دھماکے کے ساتھ ان کی طرف تیز رفتاری سے بڑھی۔ صبرین نے چونک کر دیکھا، یہ ولید کی کار تھی۔ شہزام نے بھویں سکوڑ لیں، لیکن اس نے گاڑی ہٹانے یا گھبرانے کی بجائے خاموشی سے ولید کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ عین وقت پر جب ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی ان سے ٹکرا جائے گی، نیلی کار نے زوردار بریک لگا دی۔ ولید نے غصے سے دروازہ کھولا اور تیزی سے کار سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ سیدھا مسافر کی نشست کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر دھرا۔ صبرین یزدانی، باہر نکلو، تمہاری ابھی طلاق نہیں ہوئی اور پہلے ہی شہزام کے ساتھ گھوم رہی ہو، تم سے مجھے گھن آتی ہے۔ شہزام فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور ولید کی کلائی کو سختی سے پکڑ لیا۔ ولید، کیا تم مجھ سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ شہزام نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں؟ تمہیں دوسروں کو مارنے کا شوق ہے نا؟ تم ایک عورت کو بھی مار سکتے ہو، اسے زخمی کر سکتے ہو۔ آؤ، آج میرے ساتھ بھی ہاتھ آزما لو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے بہادر ہو۔ ولید نے حقارت سے کہا۔ تم ہو کون شہزام سوری؟ تم میرے قابل بھی نہیں ہو کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ ولید نے شہزام کو چٹکنے کی کوشش کی، لیکن شہزام کا ہاتھ اس کی کلائی پر جم گیا تھا، جیسے وہ چپک گیا ہو اور کسی بھی طرح ہل نہیں رہا تھا۔ ولید کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدل گیا۔ شہزام سوری، چھوڑو مجھے۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے، لیکن پہلے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ میں تمہیں اسی طرح واپس بھیجنا چاہتا ہوں جیسے تم نے صبرین کو مارا تھا۔ شہزام کی آنکھوں میں شدید غصہ بھڑک رہا تھا۔ ولید، ابھی تم کافی مغرور لگ رہے تھے۔ اگر میں آج یہاں نہ ہوتا تو کیا تم اسے دوبارہ مارتے؟ کیا تمہیں دوسروں کو تھپڑ مارنے کا بہت شوق ہے؟ یہ کہتے ہی
شہزام نے بے رحمی سے ولید کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ ولید کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ مار کھائے گا، اور چند لمحوں تک وہ حیرت زدہ کھڑا رہا۔ جب اسے اپنے چہرے پر جلن کا احساس ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مارنے کی؟ تم موت کو آواز دے رہے ہو۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے شہزام پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ شہزام نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اچانک گھٹنا مارا۔ ولید تکلیف کے مارے جھک گیا اور شہزام نے اسے کار کی بونٹ پر جھکا کر دوبارہ تھپڑ مار دیا۔ لعنت ہو، تمہارا چہرہ تو واقعی اتنا سخت ہے جیسے سور کی کھال ہو۔ کوئی تعجب نہیں کہ تم محبت کا ڈرامہ کرتے ہو، جبکہ در پردہ دوسری عورتوں کے ساتھ عیاشی کرتے ہو۔ یہ مقام کوئی تبھی حاصل کر سکتا ہے جب کسی کا چہرہ تمہاری طرح موٹا ہو۔ شہزام نے طنزیہ کہا۔ شہزام سوری، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ولید پاگلوں کی طرح دھارا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ بہت خوب، میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتا تھا ولید گردیزی۔ چونکہ تم نے میری محبوبہ پر ہاتھ اٹھانے کی جرات کی تو میرا تم سے نفرت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شہزام نے مسلسل کئی تھپڑ مارے۔ صبرین ایک طرف کھڑی حیران تھی۔ اگرچہ وہ مردوں کو دوسروں پر ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اسے ماننا پڑا کہ شہزام کی مار پیٹ واقعی شاندار تھی۔ اب اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ مرد اور عورت کی جسمانی طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ولید کا چہرہ بری طرح سوج چکا تھا۔ تب صبرین نے شہزام کو پیچھے کھینچا۔ بس کرو، یہاں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر بات پھیلی تو ہم ہی غلط نظر آئیں گے۔ اس نے نرمی سے سمجھایا۔ شہزام نے ہنکارا بڑھا۔ ہاں، میں نے ہی جھگڑا شروع کیا تو اب میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ہیلو، کیا یہ پولیس ہے؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں خود کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ ابھی میں ایک پاگل شخص سے ملا جو اچانک اپنی گاڑی ہماری طرف لے آیا اور ہمیں ٹکر مارنے ہی والا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ گاڑی سے اترا، اس نے میری خاتون ساتھی کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے چند تھپڑ مار دیے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا، اس لیے میں نے سوچا کہ خود کو پولیس کے حوالے کر دوں۔ شہزام نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ صبرین بمشکل اپنی ہنسی روک پائی۔ یہ شہزام کی چالاکی تھی۔ ایک اچھے وکیل کی طرح وہ ہر بات نپی تلی کہہ رہا تھا۔ ولید کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا۔ دوسری طرف پولیس اہلکار چند لمحے حیران رہ گیا، پھر بولا، ہاں تم نے غلط کیا، لیکن کم از کم تم میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کی ہمت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ معاملہ آپس میں حل کر لیا جائے۔ شہزام نے فوراً معصومیت سے کہا، جی ہاں، یہی میرا بھی خیال تھا۔ میں اسے 50,000 بطور ہرجانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے اس کا چہرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور باقی نفسیاتی نقصان کا ازالہ ہو جائے گا۔
اہلکار نے فوراً کہا، ہاں 50,000 کافی ہیں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے خلاف کوئی چال نہ چل دے۔ شہزام نے آہ بھر کر کہا، کون ہے وہ؟ اہلکار نے شک میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام ولید گردیسی ہے۔ ویسے میں شہزام سوری ہوں۔ شہزام نے بڑی نرمی سے جواب دیا۔ اہلکار، شہزام سوری، ولید گردیسی، یہ تو وہی دو لوگ تھے جو حالیہ خبروں میں سب سے زیادہ سرخیوں میں تھے۔ شہزام نے بڑے سکون سے فون بند کر دیا اور اپنی جیب سے ایک پین نکال کر چیک لکھا، پھر اسے ولید کے چہرے پر اچھال دیا۔ تم نے سن لیا نا؟ پولیس والے نے کہا کہ 50,000 کافی ہیں۔ شہزام نے مسکرا کر کہا، بس دیکھ لینا شہزام، میں تمہیں اس کا پچھتاوا ضرور دلاؤں گا۔ ولید اتنے غصے میں تھا کہ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بہت عرصے بعد یوں ذلیل ہوا تھا، خاص طور پر اپنے سب سے بڑے حریف کے ہاتھوں۔ شہزام نے آنکھیں جھپکائیں اور صبرین کو ایک طرف لے جا کر بولا، سبی، یہ بیمار لگ رہا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہیں سے مرگی تو نہیں ہو گئی؟ شہزام کی آواز جان بوجھ کر اونچی تھی۔ صبرین نے واضح طور پر دیکھا کہ جیسے ہی ولید نے شہزام کی بات سنی، اس کے چہرے کے عضلات پوری طرح کھنچنے لگے۔ وہ ہنسی سے تقریباً رو پڑی۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ شہزام میں دوسروں کو اتنا چرانے کی صلاحیت ہے، مگر ولید کو یوں غصے میں تڑپتے دیکھ کر اسے خوشی محسوس ہوئی۔ وہ نہیں بھولی تھی کہ کچھ دن پہلے ولید نے اس پر کس قدر ظلم کیا تھا۔ وہ پہلے کبھی یوں پیٹی نہیں گئی تھی۔ چلو اسے نظر انداز کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ جب اوپر پہنچو تو دروازے پر موجود گارڈ سے کہہ دینا کہ سیکیورٹی مزید سخت کر دے، کہیں کوئی اجنبی اندر نہ گھس آئے۔ شہزام نے اسے لفٹ میں دھکیلتے ہوئے کہا، تم خود بھی محتاط رہنا۔ صبرین نے بٹن دبایا اور جھجکتے ہوئے کہا، وہ ولید کی فطرت کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ یہ بے عزتی یوں ہی نہیں بھولے گا۔ وہ عزت کو مار سکتا تھا تو شہزام کو بھی مار سکتا ہے۔ کہ تم میری فکر کر رہی ہو؟ شہزام کے خوبصورت چہرے پر خوشی چھا گئی۔ میں بس نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے مرو۔ اور ہاں، کیا تم ایک دن کے لیے اپنے خیالات کو مجھ پر تھوپنا بند نہیں کر سکتے؟ صبرین نے جھنجھلا کر اسے دھکا دیا اور جلدی سے دروازے بند کر دیے۔ شہزام نے لفٹ کے دروازے بند ہوتے دیکھے اور مسکرا دیا۔ عورتیں، ان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہوتا ہے، کچھ اور سوچنا اور کچھ اور کرنا۔ وہ انہیں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شہزام نے مڑ کر دیکھا تو ولید کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ ولید، اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ تمہارے دانت
फर्श पर बिखर जाएंगे और मैं इसे अपना दिफा का नाम दूंगा। शहजाम ने आंखें तंग करते हुए कहा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी बेकार मुहारतें सिर्फ औरतों पर चल सकती हैं। वलीद ने बेसाख्ता अपनी मुट्ठियां बेंच ली। वो दरअसल छुपकर हमला करना चाहता था। अगरचे सूरी फैमिली का ज़वाल हो चुका है, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं, ख़ास तौर पर अगर तुम्हें हादसे का रंग देने या किसी और से काम करवाने का सोच रहे हो। शहजाम की आंखों में सर्द रोशनी चमकी। ये ना समझना कि मुझे मालूम नहीं कि वो लिफ्ट का वाक़या तुमने केहान बट को खुफिया तौर पर उकसा कर करवाया था। वलीद ने दिल ही दिल में झटका महसूस किया, मगर अपने तासुरात काबू में रखकर बोला, तुम्हारा तख़य्युल बहुत ज़बरदस्त है। शहजाम ने हाथ जेब में डाले और एक कदम आगे बढ़कर कहा, वलीद, अगर तुम्हें वाकई मुझे मारना है तो नियाबे के तमाम कातलों को इकट्ठा कर लो। मैं मरूंगा, लेकिन मैं इन्हें भी ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारा अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। केहान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझ पर कातिल छोड़े, क्योंकि वो मुझे तुमसे ज़्यादा जानता है। वो मेरी सलाहियतों से वाकिफ़ है। इसीलिए उसने रेहाम को इस्तेमाल करके मुझे जेल में फंसाने की कोशिश की। बदकिस्मती से मैं एक वकील हूँ और कानून को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये कहकर शहजाम गाड़ी में बैठा और चला गया। वलीद ने पीछे से उसे वहशियाना नज़रों से घूरा। शहजाम सूरी। उसने सोचा था कि सूरी कॉरपोरेशन के ज़वाल के बाद शहजाम को मारना चींटी को मसलने जितना आसान होगा, मगर वो उसे बार बार कमतर समझता रहा। खैर, भाग लो जितना भाग सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाओगे। सुबह के वक्त सबरीन ने एक डिपार्टमेंटल मीटिंग की। तमाम सीनियर एग्जेक्टिव मौजूद थे। इन दिनों ऐसे कॉरपोरेशन को अवामी बायकॉट और तनकीद का सामना था और सबका बुरा हाल था। प्रेसिडेंट सबरीन हमारे मुल्क भर में 1 दर्जन से ज़्यादा सेल्स सेनेटर्स में लोग हंगामा कर रहे हैं और आपको बुरा भला कह रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी से दस्तबरदार होना चाहते हैं। शायद वो यकीन नहीं कर रहे कि आप अच्छी हाउसिंग फ्राहम करेंगी। सेल्स डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर ने परेशानी से कहा, प्रेसिडेंट सबरीन, हमें आप पर भरोसा है। वलीद अच्छा इंसान नहीं है। ना सिर्फ वो औरतों पर तशद्दुद करता है, बल्कि वो एक मुकम्मल कमीना भी है। आज सुबह ही की वीडियो सबने देखी है। एक खातून मैनेजर ने कहा, मुझे यकीन है कि ऐसे कि ये मुश्किल वक्त सिर्फ आरज़ी है। प्रेसिडेंट सबरीन, हम आपके साथ हैं। हमें भी वलीद ने धोखा दिया था। प्रेसिडेंट सबरीन, क्या वाकई शाम 6 बजे मज़ीद चौंका देने वाली खबरें अपलोड करेंगी? ये बस एक धमकी थी। हाँ, हम सब बेसब्री से देख रहे हैं। क्या आप ये सब कैसे पलटोगी? क्या आप हमें
بتا سکتی ہو کہ آپ آج شام کیا انکشاف کرنے والی ہو؟ ہم پہلے ہی کام پر توجہ نہیں دے پا رہے۔ میٹنگ روم میں ہونے والی ان تمام بات چیت کے دوران صبرین الفاظ سے محروم ہو گئی۔ یہ صورتحال اس کی توقعات سے بالکل مختلف تھی۔ اسے لگا تھا کہ یہ ایگزیکٹوز کسی حد تک اس پر الزام لگائیں گے۔ کسے پتہ تھا کہ یہ صورتحال کسی پریس کانفرنس کی طرح بن جائے گی جو پاپارازی سے بھری ہو۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور ہلکا سا کھانس دی۔ کیا آپ سب مہربانی فرما کر سنجیدہ ہو سکتے ہیں؟ ہم یہاں کمپنی کے معاملات پر بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے ذاتی معاملات پر نہیں۔ جنرل مینیجر نے مسکرا کر کہا، ہم اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ تقریباً پورے آسٹریلیا میں آپ کی محبت مثلث کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے محبت کی کہانی اتنی نشیب و فراز سے بھری ہے کہ اسے رومانوی فلم بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل، ایک مشہور مصنف نے آج صبح مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہے تاکہ آپ کی کہانی پر ناول لکھ سکے۔ میرے وہ دوست جو جانتے ہیں کہ میں ایسے میں کام کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ وہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ آج شام کیا بڑا انکشاف کرو گی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے واٹس ایپ گروپس میں سب اسی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مشہور ریئلٹی شو کے پروڈیوسرز نے بھی آپ کو مدعو کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت آپ ان مشہور شخصیات سے بھی زیادہ مقبول ہو جن کے پاس بڑے مداحوں کے گروپس ہیں۔ عوام صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا آپ ہمیشہ کے لیے شہزام کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکی ہو؟ صبرین لاجواب ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی پریس کانفرنس کی میزبانی کر رہی ہوں، جبکہ حقیقت میں یہ کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ تھی۔ بس بہت ہو گیا، اب کام کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صبرین سیدھی کھڑی ہو گئی اور سب کو پرسکون کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اگر ہمارے گھروں کی فروخت اب بھی اچھی نہیں ہو رہی تو ہمیں قیمتوں میں کمی کرنے پر غور کر سکتے ہیں، اگرچہ اس سے ہمارا منافع کم ہو جائے گا۔ لیکن میں کچھ سرمایہ اکٹھا کر کے ایسے کو سیاحت کی صنعت میں لے جانا چاہتی ہوں۔ سیاحت کی صنعت، یہ تو زبردست خیال ہے۔ ایک مینیجر نے اس کی رائے کی حمایت کرتے ہوئے کہا، چیئرپرسن صبرین، اگر آپ سیاحت کی صنعت میں قدم رکھنا چاہتی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت آپ کی متاثر کن شہرت کی وجہ سے کافی لوگ متوجہ ہوں گے۔ ہاں، منفی خبروں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ آپ جلد ہی ولید کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دو گی۔ آپ کسی ریئلٹی شو میں جا کر ہماری کمپنی کی تشہیر بھی کر سکتی ہو اور اپنی سناہی محبت کی کہانی کے ذریعے بھی اسے پروموٹ کر سکتی ہو۔ یہ یقینی طور پر بہت مقبول ہوگی۔ صبرین کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ بچا۔ اب وہ مزید میٹنگ جاری رکھنے کے موڈ میں نہیں تھی، کیونکہ اس کمرے کے تمام ایگزیکٹوز اس کے ہم خیال نکلے۔
یہاں کوئی اختلافی رائے رکھنے والا تھا ہی نہیں۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب حساس یافتگان مسلسل اس کے خلاف جاتے تھے۔ جب صبرین آخر کار اپنے آفس پہنچی تو وہ اتنی تھک چکی تھی جیسے ابھی کسی بڑے پریس کانفرنس سے گزری ہو۔ چیئرپرسن صبرین، آپ نے اچانک سیاحت کی صنعت میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے کبھی آپ کو اس کے بارے میں بات کرتے نہیں سنا۔ آپ نے یہ فیصلہ کب کیا؟ آخر کار جنرل مینیجر نے ایک مناسب سوال کر دیا۔ صبرین نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، میں نے فیصلہ تب کیا جب میں یہاں آ رہی تھی۔ جنرل مینیجر خاموش ہو گیا۔ صبرین کی بے ساختہ مگر پختہ طبیعت نے اسے لاجواب کر دیا۔ یہ خیال ہمیشہ میرے ذہن میں تھا، مگر میں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ آج صبح میں نے اپنے والد کو اپنی ماں کے ماضی کے بارے میں بات کرتے سنا۔ میں اپنی ماں کی طرح مضبوط بننا چاہتی ہوں۔ صبرین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ شہرین کی عزت کرنا اور اس کے نامکمل خواب پورے کرنا چاہتی تھی۔ جنرل مینیجر ولف نے اپنے انگوٹھے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ واقعی زبردست اور پرعزم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے آپ کی قیادت میں بین الاقوامی سطح پر ترقی کرے گا۔ ایسا مت کہیے۔ صبرین کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ جنرل مینیجر ولف، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سب کے سب خوش آمد میں لگے ہو۔ نہیں چیئرپرسن صبرین، آپ اس وقت آسٹریلیا میں ایک مشہور شخصیت بن چکی ہو۔ ہر کوئی آپ کا نام جانتا ہے اور عوام آپ کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جنرل مینیجر ولف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صبرین نے گہری سانس لی اور ذہنی تھکن محسوس کی۔ بس میں سمجھ گئی۔ کمپنی کے ملازمین پر نظر رکھنا، ولید کا جاسوس یقینی طور پر ہمارے درمیان موجود ہے۔ جب پچھلی بار شہزام میرے دفتر میں آیا تھا تو اس کے فوراً بعد ولید پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ جب جنرل مینیجر ولف دروازے تک پہنچا تو وہ پلٹ کر دیکھنے سے خود کو نہ روک سکا۔ چیئرپرسن صبرین، میں آپ کے 6 بجے والے پر انکشاف کا انتظار کر رہا ہوں۔ صبرین خاموش ہو گئی۔ اگر میں نے شام کو کچھ نہ بتایا تو کیا مجھے سڑک پر پیٹ ڈالا جائے گا؟ شام 6 بجے صبرین نے اپنا فون آن کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے فالوورز کی تعداد 30 ملین سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس نے ولید اور رجینہ کی ایک ویڈیو کو ترتیب دے کر شیئر کیا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو کے مقابلے میں یہ ویڈیو واضح طور پر ولید کے گھٹیا کردار کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے ایک کیپشن بھی لکھا، کچھ لوگ مجھے برا کہیں گے کہ میں نے اپنے ساتھی کے دفتر میں خفیہ کیمرہ لگایا، لیکن تم لوگوں نے مجھ سے بھی زیادہ برے لوگ نہیں دیکھے۔ جب سے میں ولید کے ساتھ رہنے لگی، اس کے ولا کے ہر کونے میں نگرانی کے کیمرے لگے ہوئے تھے، جن میں رہائشی کیمرہ، بیڈ روم، کھانے کا کمرہ اور راہداریاں شامل تھیں۔ یہ چال میں نے اسی سے سیکھی۔ میں صرف اس کے اصلی کردار کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک منافق کو پہچاننا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ توقع تھی،
یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر زبردست بحث کا سبب بن گئی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ میں تو ولید کو ایک شریف انسان سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ولید نے بہت زیادہ خود کو دبایا ہوا تھا، اسی لیے وہ ایسا گھٹیا انسان بن گیا۔ کیا تم لوگوں نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے؟ وہ تو بالکل درندہ لگ رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ویڈیو دھندلی ہے، ورنہ میں مکمل طور پر کراہیت محسوس کرتا۔ کیا وہ واقعی صبرین سے محبت کرتا تھا؟ اگر ہاں تو وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ کیوں رنگ رلیاں منا رہا تھا؟ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ یا اللہ، یہ سچ ہے؟ اس نے پورے گھر میں نگرانی کے کیمرے لگا رکھے تھے؟ کہ اس نے اپنی بیوی سے شادی کی تھی یا کسی مجرم پر نظر رکھنے کے لیے یہ سب کیا؟ اچانک مجھے صبرین سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ کتنی بدقسمت ہے کہ ولید جیسا شخص اس پر فدا تھا۔ میں شہزام کو دیکھنا زیادہ پسند کروں گا، ولید کی طرح دوگلا نہیں۔ کم از کم شہزام اپنی برائیاں کھلے عام ظاہر کرتا ہے۔